کیا پاکستانی پنجاب پاکستان سے الگ ہو جائے گا؟ خالستان کا اصل منصوبہ کیا ہے؟ اس کی حدود کہاں تک ہے؟ خالستان نہیں، گریٹر پنجاب۔ اگر پاکستان کے ٹکڑے ہوئے تو کیا بھارت کے بھی پرچے اڑ جائیں گے؟ آج ہمارے سامنے یہی خطرناک سوالات ہیں۔ آئیے ان سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل رات نیوز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ہماری ویڈیوز کو۔ اگر آپ یہ سب کچھ کر چکے ہیں تو دوسرے لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچائیے۔ تو آئیے چلتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف۔ ہم پاکستانیوں کے دسمبر کے زخم بہت گہرے ہیں، ان کو مندمل کرنا بہت مشکل ہے۔ 16 دسمبر، مشرقی پاکستان کا سانحہ۔ مشرقی پاکستان کی یہ رہتی کا صدمہ ہم آج تک سہ رہے ہیں، لیکن بھارت کو صدمہ ہے کہ پاکستان کے پاس لاہور کیسے چلا گیا۔ 1965 کی جنگ میں بھی بھارت کی نظریں لاہور پر تھیں کہ بھارتی جرنیلوں کا خواب تھا کہ وہ رات کا جشن، فتح کا جشن لاہور جم خانہ میں شراب کی بوتلوں کے کاگ اڑا کر کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اب انہوں نے ایک نیا راستہ ڈھونڈا۔ نفرت اور تعصب کا فارمولہ مشرقی پاکستان میں تو کام آ گیا، وہی فارمولہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں بھی آزمایا۔ اس فارمولے کا اصل اصول یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ پنجابی تمہارے خلاف ہیں اور تمہاری ساری دولت اور ساری محنت پر پنجابی قابض ہیں۔ لیکن پنجاب میں تو یہ کلیہ نہیں چل سکتا، تو وہاں گریٹر پنجاب، سانجھا پنجاب کی بات کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں بغاوت کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ لرن پنجابی کے نام پر مغربی پنجاب یعنی پاکستانی پنجاب کے لوگوں کو گرمکھی سیکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سرحدیں ہمیں تقسیم نہیں کر سکتی۔ یقیناً سرحدیں ہمیں تقسیم نہیں کرتی، لیکن جب 1947 میں یہ تقسیم ہو رہی تھی تو کس نے اس سرحد کی لکیر میں خون بھر دیا تھا؟ 1947 میں پورے ہندوستان میں کہیں خونی فسادات نہیں ہوئے، بلکہ مغربی بنگال سے مشرقی بنگال جانے والوں پر حملے نہیں ہوئے، لیکن دہلی سے لاہور جانے والی ٹرینیں کاٹی گئیں، قتل عام ہوئے۔ اب ان واقعات کی شدت کو کم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ مغربی پنجاب میں بھی قتل عام ہوا۔ یہ اس لیے بھی غلط ہے کہ اگر ایک آدھ واقعہ ہوا بھی ہے تو اس کی شدت قتل عام کی سی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں راولپنڈی اور کئی دوسرے علاقوں میں سکھ خاندان اب تک بسے ہوئے ہیں، لیکن مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ مشرقی پنجاب میں قادیانیوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے از خود باؤنڈری کمیشن کے سامنے کہا تھا ہمیں مسلمانوں سے الگ رکھو، ہمیں ان میں شمار مت کرو۔ اسی وجہ سے گورداسپور کا علاقہ بھارت میں چلا گیا اور بھارت کو کشمیر جانے کا راستہ مل گیا۔ مشرقی پنجاب کی ہندو اور سکھ اور قادیانی مغربی پنجاب کے مسلمانوں کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ پنجابی ہندو گوشت نہیں کھاتا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر پانی نہیں پیتا، ہم سے الگ رہتا ہے۔ سکھ جھٹکے کا گوشت کھاتے ہیں اور اپنے گردوارے میں جو کھانا کھاتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اس لیے حرام ہے کہ اس پر غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ قادیانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھنے والوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو نہیں مانتے۔ محض ایک پنجابی بولی کی بنا پر، جس میں ہندو بار بار رام قسم کہتا ہے، سکھ بار بار ست سری اکال کہتا ہے، مسلمان اللہ کا نام لیتا ہے، انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتا ہے، وہ ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہندو کی بغل میں چھری ہے اور سکھ کی تلوار آج تک مسلمانوں کے خون سے آلودہ ہے، وہ ہمیں خوفزدہ کرتی رہتی ہے۔ سکھوں کو ہندوؤں سے صدمہ تو 1984 میں پہنچا ہے، جب اندرا گاندھی نے گولڈن ٹیمپل کو تباہ و برباد کیا، جبکہ اس کے برعکس پاکستان کے پنجاب میں سکھوں کے مقدس مقامات کی 1947 سے حفاظت کی جاتی رہی ہے۔ پاکستان میں مختلف ادوار میں سکھوں کو سہولتیں دی جاتی رہیں، یہاں تک کہ عمران خان کے دور میں تو پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کرتارپور کو عملاً بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ حالانکہ پاکستان ایک طویل عرصے سے سکھوں کے اس مقدس مقام کی حفاظت کرتا رہا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ 1971 میں بھارتی فوج نے جان بوجھ کر کرتارپور کے اس مقدس مقام پر بم گرایا، لیکن خوش قسمتی سے وہ پھٹ نہ سکا۔ سکھ نہیں بلکہ ہندوؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عمران خان کی حکومت نے، اس کے باوجود کہ پاکستان میں یہ قانون موجود ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص جو پاکستانی نہیں ہے وہ ویزا لیے بغیر پاکستان کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کی حکومت نے کرتارپور میں بغیر ویزے کے بھارتی شہریوں کو آنے کی اجازت دے دی، اور اب اس غیر آئینی اجازت کے بعد بھارتی حکومت کرتارپور میں داخلے کا پرمٹ جاری کرتی ہے،
जिसे हुकूमत पाकिस्तान तस्लीम करने पर मजबूर है। दरअसल ये उसी साजिश का हिस्सा है जिसके तहत साझा पंजाब की तहरीक चलाई गई है। ये तहरीक उत्तर प्रदेश में नहीं चलती, हालांकि कराची में दिल्ली कॉलोनी, बनारस चौक, यूपी मोड़ के अलावा बिहार कॉलोनी और हैदराबाद कॉलोनी भी मौजूद हैं। यहाँ तक कि आगरा ताज कॉलोनी भी मौजूद है। लेकिन ये तहरीक उत्तर प्रदेश में नहीं चलती। वहाँ तो मुसलमानों की मस्जिद शहीद करके राम मंदिर बनाया जाता है, मुसलमानों को अपने अकायद के मुताबिक खाने पीने से भी रोका जाता है। ये तहरीक राजस्थान में नहीं चलती, जहाँ अजमेर में मुसलमानों के एक बड़े बुजुर्ग का मज़ार है। वहाँ हाज़िरी के लिए मुसलमानों को, ख़ासकर पाकिस्तान के मुसलमानों को, भारतीय वीज़े की ज़रूरत पड़ती है, जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन करतारपुर के लिए बॉर्डर पर बजाय इसके कि सिर्फ सिखों को वीज़ा दिया जाए, हर भारतीय शहरी को दाखिले की इजाज़त दे दी गई। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर सिवाय सिखों के किसी और भारतीय शहरी को दाखिले की इजाज़त न होती। करतारपुर के लिए भारतीय हुकूमत का परमिट जारी करना पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी है और तौहीन भी, क्योंकि इस आइन में पाकिस्तान की सरहदी हदूद की ज़मानत दी गई है कि कोई इसमें मदाखलत नहीं करेगा। काश कोई शख्स इस पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करें। पाकिस्तान की यकजहती के खिलाफ साझा पंजाब और लर्न पंजाबी और हम एक हैं जो तहरीक चल रही है, उसके साथ साथ यही लोग बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अलहदगी की तहरीकों को सपोर्ट कर रहे हैं। अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चलने वाली अलहदगी पसंदों की तहरीक को जवाब बनाकर साझा पंजाब और लर्न पंजाबी जैसी तहरीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो लोग एक पंजाब के ख्वाहिशमंद हैं उनमें हिंदू, सिख और कादियानी शामिल हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में पंजाबियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। हकीकत यह है कि मगरबी पंजाब को इसलिए अलहदगी की तरफ लाया जा रहा है और इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि कादियानियत के खिलाफ सबसे बड़ी मज़ाहमत इसी मगरबी पंजाब में है। याद कीजिए, सबसे पहले 1953 में लाहौर के 4000 से ज़्यादा शहरियों ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर अपनी जान कुर्बान की और इन्हीं कादियानियों को बचाने के लिए लाहौर में मार्शल्ला लगाया गया, जिसके बाद पूरा मुल्क मार्शल्ला की जद में आ गया। जनरल अयूब खान के मार्शल्ला में कलीदी ओहदों पर कादियानी विराजमान थे। यहाँ तक कि जनरल अयूब खान का मार्शल्ला ख़त्म हो गया तो यहिया खान का मार्शल्ला सामने आया। उस मार्शल्ला में यहिया खान तो महज नाम का सदर था, असल इक़्तिदार मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के पोते मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र अहमद अल मारूफ MM अहमद के हाथ में था। वही सारे फैसले करता था। एक तरफ भारत के कादियानी बांग्लादेश बनाने में सरगर्म थे, मुक्ति बाहिनी में सरमायाकारी कर रहे थे। दूसरी तरफ MM अहमद और उसके एजेंट अक्सरियती पार्टी अवामी लीग को इक़्तिदार मुंतकिल करने पर तैयार न थे। उनमें मेजर जनरल ग़ुलाम उमर का नाम सर फ़हरिस्त है, जो मौजूदा सियासतदान असद उमर और ज़ुबैर उमर के बाप थे। सारी हुकूमत MM अहमद के इशारे पर नाचती थी। यहिया खान के ज़माने में MM अहमद पर कातिलाना हमला इस बुनियाद पर हुआ था कि वो भारतीय कादियानियों की हिमायत करता था। हुआ ये कि CDA के एक क्लर्क असलम कुरैशी ने अखबार में खबर पढ़ी कि भारत में कादियानी जमात मुक्ति बाहिनी की माली मदद कर रही है। वो इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट पहुंचा और लिफ्ट में सवार हुआ तो MM अहमद भी उस लिफ्ट में मौजूद थे। उसने उनसे पूछा कि भारत के कादियानी जमात के बारे में यह खबर आई है कि वो बांग्लादेश बनाने के लिए अपना सरमाया फराहम करेगी। इस सवाल के जवाब में MM अहमद ने कहा कि भारत के कादियानी अपने तौर पर दुरुस्त कर रहे हैं, यानी भारत की कादियानी जमात अपने तौर पर दुरुस्त कर रही है, उसे भारत का ही वफादार होना चाहिए। लेकिन ये सवाल भारत की वफादारी का नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की दुश्मनी का था। कहा जाता है कि असलम कुरैशी जज्बाती शख्स था, लेकिन ये बात तो ऐसी थी कि इस पर हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान के जज्बात को ठेस पहुंचती है। उसने MM अहमद पर एक मामूली छुरी से वार किया। MM अहमद की जेब में डायरी थी, जिसने MM अहमद को शदीद ज़ख्मी होने से बचा लिया। MM अहमद को मामूली ज़ख्म आए। असलम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर का कोई भी वकील असलम कुरैशी का केस लड़ने के लिए तैयार न था, लेकिन राजा मोहम्मद ज़फ़रुल हक़ ने उसका केस मुफ्त में लड़ा और असलम कुरैशी को मामूली सज़ा हुई। ये केस फ़ौजी अदालत में चला था। फिर ये हुआ कि मशरक़ी पाकिस्तान में जनरल न्याज़ी ने भारत के पंजाबी जर्नैलों और अफसरों के सामने हथियार डाले। उस वक्त सिख जर्नैलों को ये ख्याल नहीं आया कि ये साझा पंजाब है। एक पंजाबी बोलने वाला जर्नैल जो कि मुसलमान था, दूसरे पंजाबी जर्नैल जो कि सिख था, उसके सामने हथियार डाल रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान था और वो सिख। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा सिख और सिखों के सामने ही पंजाबी जर्नैल ने हथियार डाला।
ہمیں یہ سب یاد رکھنا چاہیے۔ اس وقت عجیب و غریب صورتحال ہے۔ بلوچیوں کو پنجاب کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پنجابیوں سے نفرت کو ابھارا جا رہا ہے۔ ایک طرف پنجاب نے انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی، جلیانوالہ باغ کا قتل عام ہو یا بھگت سنگھ اور اس کے انقلابی ساتھیوں کی پھانسی، مجلس احرار اسلام کی جانبازیاں ہوں، خاکساروں کی شہادتیں ہوں یا تحریک پاکستان کے کارکنوں کی گرفتاریاں، پنجاب نے اپنی پگڑی اور مونچھ کبھی نیچی نہیں کی۔ لیکن آج پنجاب 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے پروردہ ان چند پنجابی جاگیرداروں کے چنگل میں ہے جنہوں نے عوامی اور قومی مفادات سے غداری کی۔ اس طبقے سے غداری کے سوا اور توقع ہی کیا تھی؟ لیکن آج یہی طبقہ پورے پنجاب پر چھا گیا ہے اور اسی طبقے کے لوگ سانجھا پنجاب اور گریٹر پنجاب کے نعرے لگا رہے ہیں۔ دراصل بھارت کا خیال ہے کہ پاکستان پنجاب کے بلبوتے پر قائم ہے اور اگر پنجاب نکل گیا تو پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ بھارت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج مشرقی پاکستان اگر نہیں ہے تو بنگلہ دیش ایک مسلمان ملک کی صورت میں اس کے پڑوس میں موجود ہے۔ اگر پنجاب کو اس نے الگ کیا، سندھ کو اس نے الگ کیا، بلوچستان کو اس نے الگ کیا، خیبر پختونخوا کو اس نے الگ کیا تو پنجاب گریٹر پنجاب نہیں بنے گا بلکہ ایک اور مسلم ملک بن کر اس کے سامنے آ جائے گا جہاں اکثریت ہوگی مسلمانوں کی اور اس کے لیے مزاحمت ہوگی۔ اور اگر پنجاب ایک الگ ملک بن گیا تو کشمیر کی آزادی بالکل طے ہے۔ وہ پاکستان کا حصہ بنے نہ بنے، ایک الگ ملک کی حیثیت میں وہ بھی ابھر آئے گا۔ اس کے بعد بھارت کے اندر جو آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں وہ ابھر پڑیں گی اور خود گوا جو ہے وہ ایک عیسائی اسٹیٹ کی شکل میں ابھر کر سامنے آئے گا، کیونکہ بھارت ایک مصنوعی ملک ہے اور کئی ممالک کا مجموعہ ہے جہاں پر زبانیں، کلچر ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ وہ تمام ممالک آزاد ہو جائیں گے، بھارت کے ٹکڑے نہیں ہوں گے بلکہ پرخچے اڑ جائیں گے۔ اسی لیے ہمارا مشورہ ہے کہ بھارت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آگ کے شعلوں سے کھیلنا چھوڑ دے اور پنجاب میں بھی یہ زہر بھرنا بند کر دے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔